ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجئے. معزز سامعین گرامی، ہم اپنے خطبات جمعہ کے سلسلے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے پچھلے خطبات میں بھی بات کی تھی. آج کے خطبے میں بھی جو حصہ ہم سے رہ گیا تھا وہی ہم بیان کریں گے. اس سے پہلے خطبات جمعہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے لے کر ازدواجی زندگی تک کے تمام حالات کو مختلف خطبات جمعہ میں مختصراً ذکر کر چکے ہیں. پچھلے جمعے کے خطبے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال تک پہنچی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا. اور اسی نکاح کے سبب آپ لوگوں کے علم میں ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیدا ہی یتیم ہوئے تھے اور والد کے ترکے میں ایک لونڈی اور چند اونٹ کے علاوہ انہیں کچھ نہیں باقی بچا تھا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی مفلس یعنی غربت کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے. لیکن جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تجارتی معاملات میں شرکت ہوئی اور بعد میں نکاح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت اور بہترین منتظم اور ایک تاریخ ساز شخصیت ہونے کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں آ گیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ جو قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما دیا تھا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے تم کو غریب پایا تو ہم نے تمہیں مال بخش دی. یہی وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہوا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصرف کرنے لگے، یہ وہ زمانہ تھا جو جاہلیت عروج پر تھی. آج بھی ہم اگر اس زمانے کو یاد کرتے ہیں تو زمانہ جاہلیت کے نام سے اسے موسوم یاد کرتے ہیں. اسی وجہ سے دوسرے لوگوں کے اخلاق اس وقت جو تھے وہ بھی قابل بیان ہے کہ زنا، اس طرح سے رشوت، سود اور ڈاکے، زنی وغیرہ، یہ تمام جتنی بھی بد اخلاقیاں تھی عربوں میں موجود تھی. اور اسی زمانے میں اگر ایک صادق اور امین شخصیت کے ہاتھ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال آ گیا تھا تو اس وجہ سے اس نے جو مالی تجارت تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب ترقی دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں پھر صاحب ثروت اور صاحب حیثیت آدمی بن گئے. اور جب مال کی استغنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی حیات طیبہ میں آ گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے قریش کے سرداران میں گننے لگے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت ایک سردار کی سی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ قبل از نبوت میں بھی تجارت میں بڑے کھرے آدمی تھے، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حدیث کے کتابوں میں ایک شخص مختلف ناموں سے آیا ہے، کبھی قیس بن صائب اور کبھی صائب کے نام سے۔ یہ بعد از اسلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے منصب کے سرفراز ہوئے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو لوگوں کے سامنے جب بیٹھ گئے، بڑے تاجر آدمی تھے، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس تاجر کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، میں آپ لوگوں سے زیادہ ان کو جانتا ہوں۔ پھر اس نے بھی گواہی دی کہ زمانہ جاہلیت میں ہم تجارت میں شریک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی کبھی کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، اور تجارت کے حوالے سے جو اخلاق، جو نمایاں اخلاق ہے، اس پر آپ پورے اترے تھے۔ تو یہی قیس بن صائب کی وہ گواہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ قبل از نبوت میں جو ایک صادق اور امین آدمی تھے، اس کی شہادت تھی۔ ایک دوسرے آدمی ہے، میرے خیال میں ابو داود شریف میں یہ روایت آئی ہوئی ہے، عبداللہ ابن ابی حمزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کوئی معاملہ، مالی معاملہ اس کا ہوا، یہ زمانہ قبل از اسلام کی بات ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس جگہ رک جائیں، میں آ رہا ہوں۔ اور تقریباً جب وہ گیا تو وہ بھول گیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جب وہ 3 دن بعد ان کو یاد آیا، اور لوگوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی راست بازی اور یہی جو صداقت اور امانت کی باتیں تو پہلے ہی سے مشہور ہو گئی تھی، تو جب 3 دن بعد وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، اخلاق کے پہ کرتے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں 3 دن سے آپ کا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ تو یہی سے آپ ایک نتیجہ نکال لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت کس اخلاق پر صاحب فائز تھے، اور اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے۔ پھر اسی زمانے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جس واقعے سے بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا نام شرحبیل یا شراجیل ہے، بنی کلب سے وہ تعلق رکھتے تھے، اور سعدہ بنت ثعلبہ جو اس کی ماں تھی یہ بنی تیس سے تھی۔ دراصل اس طرح ہوا کہ یہ سعدہ بن ثعلبہ، اس کی والدہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ننیال میں لے گئے، ماموں کے گھر لے گئے۔ تو اسی زمانے میں قبیلہ بنی قین بن جسر نے جو راستے میں قافلہ جا رہا تھا اس کے پڑاؤ پر حملہ کر دیا، اور اس سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ گرفتار کر کے لے گئے۔ پھر بعد میں وہ فروخت ہوتے رہے، یہاں تک کہ عکاظ کا میلہ سج گیا۔ اسی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدا۔ بعد میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکیم ابن حزام نے اپنے چچی زاد بہن، جسے آپ کزن کہتے ہیں، ان کو تحفے میں دیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ کے اخلاق بہت اچھے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ان کو مانگ لیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت زید بن حارثہ کی عمر 15 سال تھی۔
بعد میں یہ 15 سال تقریباً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں قبل از نبوت رہے۔ کچھ زمانہ بعد ان کے والد اور چچا کو معلوم ہوا، ان کے خاندان کو معلوم ہوا کہ زید بن حارثہ وہ مکے میں کسی کے پاس ہے، تو وہ مکہ تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ جتنا فدیہ مانگیں گے، جتنا قیمت مانگیں گے آپ لے لیجئے، ہمارے بیٹے کو ہمیں واپس کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک شرط رکھ دی، فرمایا کہ میں اس لڑکے کو بلاتا ہوں زید بن حارثہ کو اور اس کو اختیار دیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بغیر فدیے کے چھوڑ دوں گا، اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی میرے پاس رہنا چاہتا ہو اور میں اس کو بے دخل کر دوں اپنی صحبت سے۔ تو وہ مان گئے، انہوں نے کہا آپ نے تو انصاف کی بات کر دی، اور بھی کام آسان ہو گیا ہمارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بلایا اور کہہ دیا ان لوگوں کو جانتے ہو؟ فرمایا جانتے ہیں، یہ ایک میرے والد محترم ہے اور ایک چچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ تجھے لینے آئے ہیں، لیکن میں نے یہ شرط بتائی ہوئی ہے، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں گے تو یہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اگر آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ زید بن حارثہ نے اپنے والد اور چچا سے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے پر راضی ہوں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ آزادی کی زندگی پر غلامی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے خاندان پر غیروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے خاندان میں واپس کیوں نہیں جاتے، غیروں کے خاندان میں رہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہہ دیا، زید بن حارثہ نے نبی علیہ الصلوۃ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میں نے اس شخص میں وہ صفات دیکھی ہیں جو کسی دوسرے شخص میں نہیں، اور اس شخص پر میں کسی دوسرے شخص کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرایا، خانہ کعبہ لایا اور اعلان کر دیا کہ آج زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا اور ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا، یہ جاہلیت کی ایک رسم تھی متبنہ، آج کل ہمارے بھی معاشرے میں چل رہا ہے، کسی کو بھائی بنایا، کسی کو بہن بنایا، کسی کو بیٹا بنایا، حالانکہ یہ جاہلیت کی ایک رسم ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت یہ رسم چلتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از نبوت یہ کام کیا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ یہ زید بن محمد ہے اور یہ میرے وراثت سے حصہ بھی پائے گا۔ پھر زمانہ تقریباً نبوت کے 8 سال بعد تک وہ زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد بلایا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس رسم کو توڑنا چاہا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ رسم ختم کر دیا اور فرما دیا کہ یہ متبنہ کا جو رسم ہے یہ شرعی رسم نہیں ہے۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے نکاح میں تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نکاح اللہ تعالیٰ نے ہی کر دی تھی، اور جس کا تذکرہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں موجود ہے۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں بھی آیا، فلما قضى زید، جب زید نے اسے طلاق دے دی۔ تو 22ویں پارے میں صحابہ کرام بڑے بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہوا ہے، 22ویں پارے میں یہ موجود ہے۔ تو یہی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا جو ہمیں ظاہر ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ اسی زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دستی سے غنا کی طرف سفر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر مالی بخشش فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے بارے میں خیال آیا، چونکہ بچپن میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اور دادا محترم جب وفات پا گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضرت ابو طالب صاحب نے کی۔ حضرت ابو طالب صاحب کثیر العیال آدمی تھے، بچے زیادہ تھے۔ اسی زمانے میں مکے میں قحط آیا ہوا ہوگا یا کسی اور وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گئی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو بتایا کہ آپ کے بھائی اور میرے چچا حضرت ابو طالب صاحب یہ کثیر العیال آدمی ہے اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ان کے ایک ایک بچے کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں، اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں۔
دونوں مان گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے صاحب ثروت آدمی تھے۔ جب وہ حضرت ابو طالب صاحب کے پاس گئے اور ان کو بیان کر دیا کہ ہم آپ کے بچے لینے آئے ہیں، تو حضرت ابو طالب صاحب نے ان سے کہا، یہ میرے خیال میں ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت طالب جو ابو طالب صاحب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی اور ابو طالب صاحب کے بیٹے تھے، انہی کی کنیت پر ابو طالب صاحب مشہور ہو گئے تھے۔ ابو طالب صاحب کا اصل نام میں نے پہلے ذکر کیا ہوا ہے، وہ عبد مناف تھا، ان کا اصل نام ابو طالب نہیں بلکہ یہ ان کی کنیت تھی۔ تو حضرت ابو طالب صاحب نے کہا کہ طالب اور عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو اور باقی میں سے جو لینا چاہو لے لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سرپرستی کی اور حضرت عباس نے حضرت جعفر طیار کو اپنے کفالت میں لے لیا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کو پہنچی تو اس میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا، کعبہ کی تعمیر نو۔ اور اس کا وجہ یہ بنا کہ زمانے جاہلیت میں جب یہ لوگ بتوں کے نام پر جو نذرانے چڑھاتے تھے، حبل اور لات اور منات اور عزا کے نام پر، تو انہوں نے کعبہ کے درمیان میں ایک کنواں کھودا تھا جس میں یہ لوگ ان کے نذرانے جمع کر رہے تھے۔ تو خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی یہ کافی کمزور ہو چکی تھی بارشوں نے بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میرے خیال میں اس کی تعمیر کسی نے نہیں کی تھی۔ تو صرف ایک پتھر پڑے ہوئے تھے اور ایک کنڈر سا تھا بنا ہوا تھا، اور ان کا دروازہ جو ہے وہ بالکل زمین کے قریب تھا۔ تو جب یہ لوگ نذرانے رکھتے تھے تو کبھی نہ کبھی جاہلیت کا زمانہ تھا اور معاشرتی اور معاشی مسائل بھی تھے، تو لوگ چوریاں بھی کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں بھی ہمارے یہاں پٹانوں کے علاقوں میں جب کسی کو کسی چیز کی ضرورت آتی وہ مسجد سے چوراتا تھا، کہتا تھا کہ اللہ کا گھر غنی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کئی چوروں نے مل کر ایک سازش بنا لی اور خانہ کعبہ میں جو نذرانے پڑے ہوئے تھے ان کو انہوں نے چھپا لیا، اور تاریخ کے کتابوں میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی اس میں شریک تھا۔ لیکن چونکہ ان بڑے آدمی تھے، ان لوگوں نے اس طرح کیا کہ بنی ملیح جو ایک قبیلہ تھا اس کا ایک غلام تھا دویک، اس کے گھر میں انہوں نے سامان رکھ دیا۔ جب تفتیش ہو گئی تو دویک کے گھر میں سارا سامان برآمد ہوا، پھر سزا بھی ان کو پڑی۔ تو ان لوگوں کو یہ خیال آ گیا کہ یار خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے، اور جو ہمارے حبل اور بت اور لات و عزات اور منات جتنے بھی ہیں ان کے نام پر جو ہم نذرانے رکھتے ہیں اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ سوچ نہیں کیا کہ یار جو لوگ ہم ان کو کچھ دیتے ہیں ان کی حفاظت نہیں کرتے رہے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، یہ ان کو لوگوں کے عقل میں اس وقت نہیں آیا تھا۔ لیکن ایک بہت بڑا کام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے لینا تھا۔ اسی زمانے میں ایک رومی تاجر کا جہاز آیا، اور اس وقت حجاز مقدس، یہ سعودی عرب، یہ نام تقریباً خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد پڑا ہے۔ اصل میں پہلے سعودی عرب کا اصل نام کیا تھا؟ حجاز مقدس تھا، یہ سعودی عرب آل سعود نے رکھا ہے۔ تو حجاز مقدس کی بندرگاہ ایک جدہ میں تھی یا شعیبیہ میں تھی، تاریخ میں دونوں واقعات آتے ہیں۔ ان کے ساتھ رومی تاجر کا ایک جہاز آیا اور اس طوفانوں نے ان کے جہاز کو مسمار کر دیا، اور رؤسائے قریش اور قریش کے سرداران کو جب پتہ چلا تو ولید ابن مغیرہ وہ اپنے ساتھ دوسرے قریش سرداران کو بھی لے گئے اور رومی تاجر سے جہاز کے جو لکڑیاں تھیں وہ اس وقت خرید لی۔ اس کے ساتھ باقوم نامی ایک قبطی معمار بھی تھا جو تعمیر میں کافی مشہور تھا، اور اس طرح ایک نجار مکہ میں بھی موجود تھا جو لکڑیوں کا کام جانتا تھا۔ تو ولید ابن مغیرہ نے لکڑیاں بھی خرید لی اور باقوم کو بھی ساتھ لایا اور کہا کہ آپ کعبے کی تعمیر کی خدمت انجام دیں گے۔ لیکن پھر کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی یار کعبے کو مسمار کر دے اور تعمیر نو کے لیے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قبل از نبوت تقریباً 50 نبی علیہ السلام کے پیدائش سے 50 دن پہلے واقعہ فیل پیش آیا ہوا تھا کہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کے خلاف ایک سازش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لایا تھا۔ تو اسی وجہ سے مکے میں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو مسمار کر دیا جائے برائے دوبارہ تعمیر۔ تو لوگ یہی سوچ میں لگے رہے، یہاں تک کہ ولید ابن مغیرہ
وہ اٹھے اور اس نے خانہ کعبہ میں ایک اپنی کلہاڑی وہ جو اس وقت اس کے پاس جو آلہ ہوگا وہی مار دی اور پتھروں کو علیحدہ کر دیا. بس یہی کام ہوا اور اسی دن پھر دوسرا کام نہیں ہوا. تمام لوگ اسی میں رات گزار لیا اسی بات پر کہ اب ولید ابن مغیرہ پر عذاب آئے گا کیونکہ اس نے کعبے کی تخریب کاری کی ہے. تو جب رات گزر گئی اور ولید ابن مغیرہ پر کوئی عذاب نہیں آیا تو لوگ سمجھ گئے کہ ہم اخلاص کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے صبح تمام قبائل جمع ہو گئے اور ہر قبیلے نے اپنے حصے کا کام لے لیا اور کعبہ کی تعمیر نو شروع ہو گئی. جب یہ تعمیر ہو رہی تھی تو جب حجر اسود اور اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ماموں تھے ابو وہب ابن عمرو ابن عائز، وہ اٹھ کر انہوں نے قریش سے خطاب کیا تھا کہ اے قریش، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو ہم حلال پیسوں سے بنائیں گے. جو پیسہ زنا کے پیشے سے آیا ہوا ہے اس وقت یہ چیز عام تھی، یا ڈاکہ زنی سے آیا ہوا ہے، یا چوری کا پیسہ ہے، یا کسی سے غصب کر لیا گیا ہے، یہ پیسہ اس میں نہیں لگایا جائے گا. جب قریش نے اپنی حلال کی کمائی جمع کر دی تو کعبے کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی. آج جو حتیم ہے یا حجر اس کو بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تھی یہ اندر تھا، لیکن مشرکین کے ساتھ پیسے نہیں تھے اس لیے یہ حصہ باہر رہ گیا. اور ابن ہشام میں لکھا ہے کہ اسی حتیم کے جگہ پر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہما ان دونوں کے قبریں بھی تھے. اس طرح سے ابو وہب کی اس خطاب کے بعد تمام لوگ جمع ہو گئے اور کعبے کی تعمیر شروع کر دی، یہاں تک کہ بات حجر اسود تک پہنچ گئی. تو اس بات پر جھگڑا اختلاف ہوا، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی تنصیب وہ کرے. تو یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا تھا کہ قریباً ایک ہفتہ یا اس طرح سے اور لوگ جھگڑے پر بھی اتر آئے تھے، جھگڑا بھی اس سے شروع ہونے والا تھا کہ بعد میں ابو امیہ ابن المغیرہ جو ولید ابن مغیرہ کا بھائی تھا، یہ اس وقت سب سے سن رسیدہ آدمی تھے. انہوں نے قریش کو یہ مشورہ دیا کہ کل اس ایک دروازہ انہوں نے نشاندہی کر دی تھی جس کو باب بنی شیبہ یا باب الصفا کہتے ہیں، آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں گے ان کو یہ معلوم ہوگی. انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس باب الشیبہ یا باب الصفا میں سے کل جو شخص پہلے داخل ہوا وہ ہمارا فیصلہ کرے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے صبح اسی دروازے سے داخل ہوئے، اور جب لوگوں نے ان کو دیکھا، قریش کے سارے لوگ منتظر تھے کہ کون اس دروازے سے آئے گا. جب لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو با اختیار بیک آواز انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، ھذا الامین رضینا ھذا محمد، یہ تو امانت دار آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی کے فیصلے سے راضی ہوں گے. اور بعض روایات میں آتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اتاکم الامین، آپ کے پاس ایک امانت دار آدمی آیا ہوا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس قضیے اور اس بڑے معرکہ کا فیصلہ اب میں نے کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوا لی، اس میں حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے رکھا، اور بعد میں قریش کے تمام سرداران جو قبیلوں کے تھے ان کو آواز دے دی، ان سے کہہ دیا کہ ہر قبیلے کے میں سے ایک نمائندہ شخص اس چادر کو پکڑ لے. چادر کو پکڑا گیا. خانہ کعبہ میں حجر اسود جہاں تنصیب کرنا تھا وہاں پر جب پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کی تنصیب کی. اور یہی ایک موقع تھا جب سارے مکے کے لوگوں نے نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی گواہی دی تھی. اس کے بعد ہم کچھ ان لوگوں کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل از نبوت ان کا تعلق تھا. اس میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبوت سے 15 سال پہلے نبی علیہ السلام کی نکاح میں آئی تھی، اور تقریباً جاہلیت کے 15 سال انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزار لیے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفالت میں رہے تھے، اور جب یہ نبی علیہ السلام کے کفالت میں آئے تو ان کی عمر 4 یا 5 سال تھی. زید ابن حارثہ، اس کا واقعہ ہم نے ابھی بیان کر دیا، یہ بھی 15 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. حضرت ام ایمن، اس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے ان کو ترکے میں پائی تھی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بہت پرورش کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، میری ماں کے بعد
ام ایمن میری ماں ہے۔ اور اس کے بعد کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کو یا امہ کہہ کر پکارتے تھے، اے میری ماں۔ اور اس کی میرے خیال میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ پرورش انہی نے کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی قبل از نبوت تھی، تقریباً 20 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 20 سال پہنچی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق اس وقت 18 سال کے تھے، تو یہی دوستی شروع ہوئی تھی جو وفات تک رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از نبوت میں بھی قریش کے سرداران میں گنے جاتے تھے، رفادہ کا کام وہ کرتے تھے اور اکثر دیت کے احکام جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے سپرد تھے۔ اس کے بعد صہیب ابن سنان رومی، جس کو ہم صہیب رومی کہتے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از نبوت کے دوست تھے۔ دراصل یہ موصل میرے خیال میں اب عراق کا شہر ہے، اس کا رہنے والا تھا، لیکن ایک بار روم اور ایران کا، اس وقت ایران اور روم بڑی ریاستیں تھیں، ان کا ایک جھگڑا ہوا تھا جس میں یہ گرفتار ہوئے تھے اور روم اس کو لے گئے تھے، اس لیے یہ صہیب رومی مشہور ہے، اصل میں یہ عراق کے تھے۔ اور یہ صہیب رومی وہی شخص ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو انہوں نے صحابہ کرام کو یہ تجویز دی تھی اور یہ وصیت کی تھی کہ جب تک مسلمانان نئے خلیفہ کا تقرر نہیں کرتا، یہ نگران خلیفہ ہوں گے، مسجد نبوی میں یہی نمازیں پڑھا کریں گے۔ اس کے بعد عمار ابن یاسر، حکیم ابن حزام، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے۔ زماد ابن ثعلبہ، یہ طب اور جراحی کا کام کرتے تھے۔ جب ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو نبوت کی دعوت دی تو ان کو کسی نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجنون ہو گئے ہیں، تو یہ جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا کہ یا محمد، میں آپ کی تمام علاج کرتا ہوں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ معنی خیز جملے بولے، اس کے بعد یہ ایمان لے آئے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ذو النورین بنے، زبیر ابن عوام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عامر ابن ابی وقاص، ابو سلمہ، عبداللہ ابن جہش اور جعفر ابن ابی طالب، یہ وہی لوگ تھے جس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت سے پہلے بھی دوستی تھی، اور بعد میں جب ان کو خبر ہوئی تو سب سے پہلے یہی لوگ ایمان لے آئے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف دوستی اور رشتہ داری کی وجہ سے لوگ اپنا دین نہیں بدلتے، ورنہ ابو لہب آپ کو کنکر نہیں مارتے، وہ آپ پر پہلے ایمان لاتے، ابو طالب آپ پر ایمان لاتے، لیکن یہ رشتہ داری کی وجہ سے یہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں ایمان لایا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کو بخوبی جانتے تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ آج کے خطبے میں یہاں تک، انشاءاللہ تعالی آئندہ سیرت آئندہ خطبوں میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر